بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ مسئلہ ہے کہ ان علاقوں میں روزے کا حکم جہاں دن طویل ہوتے ہیں۔ اس تعلق سے آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا کہ کرۂ ارضی پر بعض مناطق ایسے ہیں جہاں دن 20-21 گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات 3-4 گھنٹے کی، اور کبھی اس کے برعکس دن 6-7 گھنٹے کا ہوتا ہے اور رات 17 یا 18 گھنٹے کی، اور بعض مناطق ایسے ہیں جہاں 6 ماہ کا دن اور 6 ماہ کی رات ہوتی ہے۔ ان علاقوں کے مسلمان کس طرح روزہ رکھیں گے اور کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس مسئلے کے بارے میں آپ رحمہ اللہ نے جواب یوں عنایت فرمایا کہ جہاں پر شب و روز ملا کر کل 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے، وہاں کے لوگ صبح صادق سے سورج غروب ہونے تک روزہ رکھیں گے، خواہ دن 12 گھنٹے کا ہو یا اس سے چھوٹا یا بڑا ہو۔ اسی طرح 5 وقت کی نمازیں بھی اپنے وقت پر پڑھیں گے، یعنی زوال کے بعد ظہر کی نماز، سایہ ایک مثل ہونے کے بعد عصر کی نماز، غروب شمس کے بعد مغرب، شفق کے غائب ہونے کے بعد عشاء، اور صبح صادق ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھیں گے، جیسے حدیث جبرائیل وغیرہ میں وارد ہے۔ اور جو شخص دن کے طویل ہو جانے کی وجہ سے پورے دن کا روزہ نہ رکھ سکے اور کسی حاذق اور ثقہ طبیب کی رائے یا اس کے اپنے ذاتی تجربے کی بنا پر اتنی دیر تک روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے موت یا شدید مرض یا مرض میں اضافہ یا شفا یابی میں تاخیر کا خوف ہو اور غالب گمان ہو تو اس وقت وہ روزہ نہ رکھے، اور جس موسم میں وہ روزے رکھ سکتا ہو اس میں ان ایام کے چھوٹے ہوئے یا چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی نفس کو اس کی استطاعت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتا۔ نیز فرمایا وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تمہارے اوپر دین میں حرج و مشقت نہیں رکھا ہے۔ اور فرمایا فمن شہد منکم الشہر فلیصم وما كان مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر، تم میں سے جو رمضان میں مقیم اور تندرست ہو وہ اس کے روزے رکھے، اور جو مریض ہو یا مسافر ہو وہ دوسرے دنوں میں انہیں پورا کرے۔ اور ایک شخص کو جب اتنی دیر تک روزہ رکھنے سے ہلاک یا شدید بیمار ہونے یا اس کی بیماری میں اضافہ یا شفا یابی میں تاخیر ہونے کا خوف ہے تو وہ بیمار کے حکم میں ہوا۔ رہے وہ مقامات جہاں 6 ماہ کی رات اور 6 ماہ کا دن ہوتا ہے، یا جہاں پوری گرمی میں سورج غروب نہیں ہوتا اور پورے جاڑے میں سورج نہیں نکلتا، جیسے گرین لینڈ اور قطب شمالی اور قطب جنوبی میں ہوتا ہے، وہاں کے لوگ ماہ رمضان کے آنے اور ختم ہونے اور نمازوں اور افطار و سحری کے اوقات میں ان علاقوں کے اوقات کا اعتبار کریں جہاں کا موسم معتدل ہوتا ہے، یا جہاں دن شب و روز 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اور جو ان علاقوں سے سب سے زیادہ قریب ہیں، اور اسی حساب سے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے اور رمضان وغیرہ کے روزے رکھیں گے۔ صحیح مسلم میں
نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے دجال کا تذکرہ فرمایا تو انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اس کے قیام کی مدت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا 40 دن، اس طرح کہ ان میں سے ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا اور باقی ایام تمہارے انہی دنوں کے برابر ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ دن جو 1 سال کے برابر ہوگا، کیا اس میں ایک دن کی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ نے فرمایا، نہیں، اس کی مقدار اندازہ کر کے مقرر کرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جہاں یا جب دن بڑے ہوں تو اندازہ کر کے 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں پڑھیں گے، اور جیسے نماز کے بارے میں یہ حکم ہے اسی طرح روزے کے سلسلے میں بھی ہوگا، کیونکہ اس بارے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ علامہ رشید رضا مصری، شیخ ابن باز اور دارالافتاء ریاض کی اللجنہ الدائمہ کے ممبران علماء نے اسی طرح کا فتویٰ دیا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔